السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذلہ حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بلڈر اینڈ ڈیولپرز کی بات کی جائے تو کراچی میں ایک نام ذہن میں آتا ہے، مارکیٹنگ کی نام لیا جائے، ریئل اسٹیٹ کا نام لیا جائے، ایک نام ذہن پہ آتا ہے، ادبی دنیا، ادبی محفلوں کا ذکر کیا جائے، عالمی مشاعرے کا ذکر کیا جائے، آرٹس کونسل کا ذکر کیا جائے، ایک شخص ایسا ہے جس کے بغیر یہ تمام چیزیں بیکار ہیں۔ ہر محفل میں چاند کی طرح، ستارے کی طرح چمکتا ہوا ایک چہرہ آپ کو نظر آئے گا۔ کراچی میں ڈیولپمنٹ کی بات ہو، گوادر میں ڈیولپمنٹ کی بات ہو، اردو زبان کی بات ہو، یا کوئی بھی ایسی محفل ہو جس میں آپ کو ایک پڑھی لکھی ادبی شخصیات نظر آئیں، تو اس میں ایک نام قابل ذکر ہوتا ہے اور آپ کو وہ نظر آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سمجھا، محمود احمد خان آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ محمود صاحب، اب بنے گا اپنا گھر ہمارا پروگرام ہے۔ جی ہاں، میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اس ہاؤسنگ انڈسٹری میں آپ لوگوں نے جو کام یہ کیا ہے نا، اس سے ہمیں بہت زیادہ تسلی اور تشفی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا چینل بھی ہے جو ہاؤسنگ کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ بہت آپ کے شکریہ چینل کا بہت شکریہ۔ سر، یہ بتائیں، مہنگائی کے اس دور میں غریب آدمی اپنا گھر کیسے بنائے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے، مہنگائی کا دور ہو یا نہ ہو، جس رفتار سے اب ہم مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بار بار رونا روتے ہیں مہنگائی کا، لیکن اس کے عوامل کیا تھے، کن حالات کے تحت یہ مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس پہ جو ہے قابو نہیں کیا پایا جا رہا۔ ابھی تو شکر ہے پچھلے 5-6 مہینے سے اگر کہا جائے کہ ہاؤسنگ انڈسٹری میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا ہے، اس لحاظ سے آ گیا کہ قیمتیں کچھ نہ کچھ کنٹرول میں ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا جو ہے 330 تک پہنچ گیا تھا، سیمنٹ کی بوری بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ دیکھیے، ایک ہاؤسنگ انڈسٹری کے ساتھ 70 الائیڈ انڈسٹریاں کے لوگ اور بھی شامل ہوتے ہیں اس میں لوہا، سیمنٹ، تالا، لکڑی، بجری، لیبر، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ اس ملک کی کہ ہم نے ابھی تک اس انڈسٹری پہ اتنی توجہ نہیں دی۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انڈسٹریاں لگتی چلی جائیں، لیکن ہاؤسنگ انڈسٹری پوری دنیا میں کامیاب و کامران ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس سے لیبر کو بہت جو ہے نا جابس وغیرہ بہت اچھی ملتی ہیں، پیمنٹ بھی ان کو بہت اچھی ہوتی ہے۔ اب جو یہ مکان بنانے کا جو آپ نے سوال کیا نا، بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے تو کم از کم اب ہمیں کہنا چاہیے ایس ایف سی آئی سے بننے کے بعد کم از کم یہ تو ہوا ہے کہ آرمی چیف نے خود بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایٹ گلانس، کہ پرائم منسٹر کو بھی بٹھایا انہوں نے پچھلی دفعہ، اور چاروں صوبوں کے منسٹرز کو، چیف منسٹرز کو یہ بٹھایا، اور تمام بیوروکریسی کو بٹھا کے کچھ فیصلے کیے۔ اور اس میں جو بات سب سے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ ان فیصلوں کے بعد فوراً ہی امپلیمنٹیشن شروع ہو گیا۔ اگر آپ نے ہاؤسنگ انڈسٹری کو ترقی دینی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی آپ نے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کس حد تک کنٹرول کریں گے تاکہ ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے وہ پروان چڑھتی رہے۔ اب میں آپ سے بات کروں کہ اگر کسی بلڈر نے ہمارے کوئی اپنا پروجیکٹ دیا تھا اور اس نے کہا، اس کے ذہن میں تھا کہ یہ پروجیکٹ 4,500 سے 5,000 میں تیار ہو جائے گا پر اسکوائر فٹ، لیکن بدقسمتی یہ کہ اب پچھلے 2 سال سے جو 1.5 سال سے لگ رہا ہے کہ وہ 7,000-7,500 پہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو بتائیے وہ بلڈر کیسے اپنے کلائنٹ کو اپارٹمنٹ دے گا؟ سر، یہی سوال اگر کلائنٹ کرتا ہے آپ سے کہ جب اس نے آپ سے بک کرایا، جی یہی میں اسی طرف آ رہا تھا، میں اسی طرف آپ سے پلیز۔ بات کرنا چاہتا تھا کہ اب وہ 7,000-7,500 میں تو اس کو پڑ رہا ہے، تو وہ کیسے 5,000 میں ڈیلیور کر دے گا؟ اب اس میں بہت سارے اختلافات شروع ہو گئے، بہت ساری کمپلینٹس آنا شروع ہو گئیں، بلڈرز کی بھی آئیں۔ وہ بلڈر یہ کہتے ہیں، آباد سب سے بڑا ایک ادارہ ہے بلڈرز کا، آل پاکستان کی بنیاد پہ تمام کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ وغیرہ سارے شہروں کے لوگ اس کے ممبر ہیں۔ آباد نے اس ایشو پہ بڑی کمپلینٹس آئیں، ایشو پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، لیکن ابھی تک وہ حل نکل نہیں سکا۔ کیوں نہیں نکل سکا؟ کہ پرائسز اب جا کے 2-3 مہینے سے اسٹیبل ہوئی ہیں، ورنہ پرائسز جو ہے بڑھتی دیکھیں، بات یہ ڈالر کا جو ہے نا ریٹ اب جا کے کچھ کسٹرڈ ہوا ہے نا، ابھی تو بڑھتے 330 سے اب ہم لے آئے اس کو 280-82 کے اوپر ہے نا، اس وقت 83 کل تھا۔ اب ہمیں نظر آ رہا ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، نگراں گورنمنٹ، اس لیے کہ ان کے کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے نا کسی کے ساتھ۔ دیکھیں سر، یہ تو 1 مہینہ رہ گیا ان کی۔ ہاں، اب پہلے جو ان کا پہلے جو کچھ عرصہ 2-3 مہینے جو گزرے وہ تو کم از کم آرام سے گزر گئے نا۔ اگر یہی پالیسیاں کنٹینیو رہیں گی
جو ان کی پالیسی ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو ان پاپولر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہ کرنے کو کوئی گورنمنٹ تیار نہیں. مثلاً پی آئی اے کو لاس ہو رہا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ اسٹیل مل کو لاس ہو رہا ہے ہر مہینے کا، کون ذمہ دار ہے؟ جس پر ذمہ داری نہ بھی لگائیں تو اب تو کم از کم اس کو کسی ایک نہج پہ لگا دیں. نہیں، ہم فیصلے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہمارے پولیٹیکل اپنی افیلیشن ہے نا ہر جگہ، تو اس کی وجہ سے فیصلے نہیں کر پاتے. جی سر. تو ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کرتے تھے پراپرٹی پہ، فلیٹ لے لیتے تھے، پلاٹ لے لیتے تھے کہ آئندہ 5 سال بعد 10 سال بعد جب بچوں کی شادی ہونی ہے یا ان کے پاس مزید پیسے آئیں گے تو اس کو وہ ڈیولپ کریں گے، بنائیں گے. اب یہ رجحان، کیونکہ آپ نے جیسا ذکر کیا کہ قیمتیں اتنی شوٹ کر گئی ہیں کہ اب غریب آدمی کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مکان بنا سکے، تو اب وہ کیا کرے؟ مکان تو لینا ہے، دیکھیں وہ ضرورت ہے، تو کوئی ایڈوائس دیں آپ. ماشاءاللہ آپ کی نگاہ ہے، اکانومی پہ بھی ہے، ڈیولپمنٹ میں بھی ہے، کیا کرے وہ، کیا پلان کرے وہ؟ دیکھیے، ہر آدمی کو اپنی زندگی کا خود پلان بنانا پڑتا ہے. جو لو انکم کے لوگ ہیں ان کو آج بھی یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو ایک تو ہاؤس بلڈنگ آپ کے یہاں ختم ہو گیا جی جی. نہ، جو پہلے قرضے ملتے تھے نا، ایچ بی ایف سی کے 20 سال کا، 30 سال کا، 15 سال کا قرضہ ہوتا تھا، وہ اسکیم گورنمنٹ نے ختم کر دی. ٹھیک ہے. ایک طریقے سے بند ہی ہو گیا نا. بینک ابھی کوئی ٹیک اوور کر رہا ہے، کوئی کچھ کرتے ہیں، کہیں ضم ہو گیا. لیکن اب ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، کراچی میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، سپر ہائی وے پہ بہت ساری جگہیں بھی ایسی ہیں، ناردرن بائی پاس پہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں، سرجانی ٹاؤن کے اندر آپ چلے جائیں اس طرف بہت اچھی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پلاٹوں کی اسکیم. لیکن خدارا ہم اپنے لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی اسکیم کے اندر کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی پلاٹ یا اپارٹمنٹ لیتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کے قانونی کاغذات ضرور چیک کریں. اگر آپ کو قانونی چیک بات نہیں آتا ہے تو آپ کسی نہ کسی اپنے دوست سے، احباب سے پوچھیں کہ بھئی آپ پوری ویریفیکیشن دو کہ ان کے پاس تمام گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اس کی این او سیز موجود ہیں یا نہیں، تاکہ آئندہ فیوچر میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. فیوچر میں پرابلم ہوتا کیا ہے کہ لوگوں نے سوچتا کہ یار یہ تو بڑا اچھا پلاٹ ہے، 2-2.5 لاکھ روپے کا یا 5 لاکھ روپے کا ہے، ہم قسطیں دیتے رہیں گے. پھر معلوم ہوا نمبر 2 کا تھا. لوگ جلد بازی نہ کریں، اس کی پوری تحقیق کریں. یعنی بلڈنگ کنٹرول کے پاس بھی اس کی ہوتی ہے اور علاقے کے پاس بھی ہوتی ہے نا، اور قرب و جوار میں. اور یہ دیکھیں کہ اس بلڈر نے اس سے پہلے کہاں پروجیکٹ کیے ہیں اور کتنی ڈیلیوری کر دی ہے. بالکل. ناظرین، بہت اچھی بات محمود صاحب نے بتائی ہے کہ جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ میں پلاٹ لیں یا کسی بھی شخص سے لیں، پرسنلی طور پہ بھی کوئی فلیٹ یا پروجیکٹ میں پلاٹ لیتے ہیں، تو اس کی ویریفیکیشن جو ہے یہ آپ کا پہلا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ آپ آئندہ پریشانی سے بچ سکیں. مزید اس حوالے سے ہی بات کریں گے، لیکن ایک لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک. واپس آئیں گے اور محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے مزید بھی ہم اس حوالے سے سوال کریں گے تاکہ آپ کو مشکل کوئی درپیش نہ آئے اور اپنا گھر بنانا بہت آسان ہو جائے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم سوال کر رہے تھے اور محمود صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جب بھی چیزیں لیں، کوئی پلاٹ یا انویسٹمنٹ کریں تو اس کی ویریفیکیشن ضرور کر لیں. لیکن ویریفیکیشن کیسے کریں گے پوچھتے ہیں. سر کیسے کریں؟ پلاٹ کی ویریفیکیشن کہاں سے کی جائے؟ بلڈر کی ویریفیکیشن کہاں سے کی دیکھیے، جائے؟ بلڈر کی ویریفیکیشن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آباد ہاؤس ہے نا وہاں پہ جا کے کر لیں، ان کو ٹیلی فون کر کے کر لیں. وہ بتا دیں گے کہ بھئی یہ بلڈر کے پاس جو ہے آباد کی ممبرشپ ہے یا نہیں. جب آباد کی ممبرشپ ہوتی ہے تو اس آدمی کی پوری انکوائری کر لی جاتی ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے. جو لوگ ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں ان کی اور اس کی پراپرٹی کی جس پراپرٹی پہ وہ این او سی لے رہا ہے نا بلڈر سے، اپنی آباد سے، اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے. نمبر 1. اگر وہ عباد کا ممبر ہو اس کے بعد بھی کوئی اس طرح کی ایلیگیشن اس پہ آتی ہے تو عباد کوئی کارروائی کرے گا؟ آباد کارروائی کرتا ہے باقاعدہ. اگر کسی آدمی نے کمپلینٹ کر دی کسی بھی اپنے بلڈر کی تو آباد کے ہاں ایک باقاعدہ کمیٹی ہے، اوکے. اس پہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور ابھی تک بڑے فیصلے ہوتے رہے ہیں. اور ہر روز وہاں جب بھی کوئی ایسا آدمی آتا ہے کہ وہ کمپلینٹ کرتا ہے کسی کے متعلق، تو کمپلینٹ کمیٹی کا جو کنوینر ہوتا ہے وہ بیٹھ کے ساتھ اس کے ساتھ 2 4 6 10 ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سالو کریں اس کے پرابلم کو. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آدمی جا کے خود کوئی چیز ویریفیکیشن ہی نہیں کرنا چاہتا، بلڈنگ کنٹرول سے کر لیں. اس آدمی سے خود کہیے. اب تو 1 ونڈو بھی ہو گیا، ہم نے پروگرام کیا تھا. ہاں 1 ونڈو بھی. اب تو یہ کہ آپ خود، وہ لوگ ویریفیکیشن نہیں کرتے اس لیے بیچارے پھنس جاتے ہیں. اب اس میں مورد الزام کسی اور کو نہ دیں. میں خود ذمہ دار ہوں نا کہ میں کوئی چیز لینے کے لیے جا رہا ہوں تو میں اس کی ویریفیکیشن تو کروں نا. اگر ویریفیکیشن نہیں کر رہا اور ایک چلتے پھرتے آدمی نے کچھ کر دیا اور ہم نے لے لیا، پھر 2 سال تک ہم قسطیں دیتے رہے، اس کے بعد پرابلم ہوگی تو کون ذمہ دار ہے؟ میں خود ذمہ دار ہوں.
تو ہونا یہی چاہیے کہ پہلے اس کی ہر چیز کی ویریفیکیشن کریں. سن بلڈر اینڈ ڈیولپر کے آپ ایم ڈی ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. 2004 میں آپ نے نادرن بائی پاس پہ ایک ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی. اس کے بعد آپ نے کراچی میں کوئی کام نہیں کیا, آپ موو ہو گئے گوادر. پیسے زیادہ ہیں, پروفٹ زیادہ ہے وہاں پہ, یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیے 2004 میں تو ہم نے لائسنس لیا تھا, میرا خیال ہے ہم نے 9 میں شاید 8 یا 9 کے درمیان ہم نے نادرن بائی پاس پہ ایک اسکیم بنائی تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ سارا الزام جو ہے بلڈر کو دے دیا جاتا ہے. اگر بلڈر ایک زمین لیتا ہے تو زمین لینے کے بعد سب لوگوں سے اس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد گورنمنٹ سے کہتا ہے کہ ایکسٹرنل پانی, لائٹ, سیوریج, گیس, انفراسٹرکچر جو بنیادی چیزیں ہیں نا, انفراسٹرکچر میں تو بہت ساری سیوریج کا نظام, یہ تو آپ ہمیں روڈ تک پرووائڈ کر دیں. جب وہی نہیں, آج بھی نادرن بائی پاس کے اوپر آپ چلے جائیے, آپ کو جہاں جہاں زمینیں ہیں اس کا انفراسٹرکچر نہیں دیا گیا, ابھی تک نہیں دیا گیا. ایم ڈی اے آپ نے بنا دی, ایم ڈی اے تو گورنمنٹ کا ہے نا, اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے کتنی ڈیولپمنٹ ابھی تک ہوئی ہے اس کے اندر, کیا اس کی وجوہات ہے نا ہر چیز کی. اس کے بعد جب یہ گوادر کے سلسلہ شروع ہوا تو ہم لوگ گوادر چلے گئے. گوادر میں ہمارے 3 پروجیکٹ ہیں, سن سلور سٹی, سن اوور سٹی اور ایسن ساحل. ہم اس شوق سے گئے تھے وہاں, اور ابھی تک ہم اس پہ پابند ہیں, اپنے آپ کو کرتے ہیں. ہم نے وہاں اسکیم لانچ کی. اسکیم لانچ کرنے کے بعد بہت اچھی ہماری مین روڈ پہ ہے, کوسٹل ہائی وے, یعنی جب آپ کوسٹل ہائی وے پہ جاتے ہیں تو آپ کو مین روڈ پہ ہماری اسکیم ہے, دونوں ہوں گی, ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ. ہاؤسنگ اسکیم ہے, پلاٹس ہیں, پلاٹس ہیں سارے کے سارے. کتنے کا پلاٹ ہے وہاں؟ وہاں پہ 125 گز کا پلاٹ جو ہے آپ کو 7 لاکھ سے 8 لاکھ کے 7 اور 9 کے کیش یا انسٹالمنٹ پہ مل جائے گا. وہ تو ہم دے چکے تقریباً. اچھا, اب ہم ڈیلیوری دینے کے لیے جا رہے ہیں اس کی. اچھا سر, کہتے ہیں کہ گوادر جو ہے وہ اسپائنل کارڈ ہے, آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی. اگر ہم گوادر کو ٹھیک کر دیں, گوادر میں انویسٹمنٹ کر دیں, انویسٹر کو لے آئیں, تو پاکستان کی اکانومی بھی شوٹ کر جائے گی. جو ہمیں پرابلمز ہو رہی ہیں ابھی وہ ختم ہو جائے گی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے 2013 اور 23 10 سال ہو گئے سی پیک کو لائے ہوئے. آپ کا ہمارا معاہدہ چائنا سے ہوا, کل جو ہے نا 10 سال پورے ہو جائیں گے 31 تاریخ کو. آپ دیکھیے گوادر میں ابھی تک آپ نے کیا کیا. پرویز مشرف صاحب سے کسی کو اختلاف ہو سکتے ہیں سیاسی طور پہ, لیکن اس آدمی نے ایک کوسٹل ہائی وے بنا کے دے دیا. گوادر کے لوگ یہاں آتے تھے 48 سے 50 گھنٹے کے اندر. اچھا, ہاں, 5 دن 2 دن بیچاروں کو لگ جایا کرتے تھے. آج آپ 8 گھنٹے کے اندر گوادر پہنچ جاتے ہیں کوسٹل ہائی وے سے. ٹھیک ہے. جب بھی کسی جگہ ترقی کرنی ہوتی ہے نا کسی ملک کو, تو سب سے پہلے انفراسٹرکچر جو ہے نا, روڈ, پانی, لائٹ سے, ان سب چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا گوادر کا جو ماسٹر پلان آیا, ایک آیا تھا 2004 میں, لہری صاحب اللہ ان کو صحت مند رکھے, وہ اس زمانے کے ڈائریکٹر ڈی جی تھے, انہوں نے بڑا کام کیا. اس کے بعد مختلف دور آتے رہے. 2019 میں نیا ماسٹر پلان آیا, اس میں ہماری بھی انپٹ کچھ نہ کچھ شامل تھی کہ ہم بلڈرز کو بھی, ڈی جی جو اس زمانے کے تھے شاہ زیب خان صاحب نے ہمیں آن بورڈ لیا. جو آپ نے ماسٹر پلان میں چیزیں رکھی ہیں اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے ابھی تک. جو چائنا کے ساتھ آپ تو کا سر یہ آباد کیا کر رہا ہے, یہ کیوں نہیں آباد سرکار کو فورس کرتا؟ سرکار جس وقت تک عمران خان صاحب تھے, آباد کو, یا اس کے بعد بھی ابھی بھی یہ لوگ بار بار جاتے ہیں, جا کے اسلام آباد میں لوگوں سے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ ترقی کرنی ہے نا پاکستان نے, تو سی پیک کے تھرو ہوگی نا ساری. بالکل. سی پیک سارا پیسہ $60 بلین ابھی تک سی پیک چائنا آپ کو دے چکا ہے. چائنا آپ کو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا کے دے رہا ہے 4300 ایکڑ پہ. 4300 ایکڑ پہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا کے وہ آپ کو دے رہا ہے. میرا خیال ہے مارچ کے اینڈ میں تک اس کی اوپننگ ہو جائے گی, مارچ 2024 میں. اوکے. اب آپ بتائیے کہ وہ تو اتنا بڑا کام کر رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ایران سے آپ نے 100 میگا واٹ اور لیا, لیکن وہ آپ نے نیشنل گریڈ میں دے دیا. گوادر میں آج بھی 6 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی, 8 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی, 2 دن لائٹ نہیں ہوتی. سر ڈیولپ کرنے کے لیے لیبر کی ضرورت ہے, آپ نے کوئی لیبر کالونی وہاں نہیں بنائی؟ لیبر کالونی نہیں بنائی. ہمیں وہاں سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ اب اس سال 2 سال سے کم از کم سیکورٹی میں بہت سارے
جو ہے نا آرمی کو سلام ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ ہمیں رہنمائی بھی ہماری کی اور ہماری بات سنی بھی جاتی ہے اب جا کے، جو ہم سیکورٹی کے متعلق ان کو مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا، ہمارے لیبر مارے گئے، 10 10 12 12 لوگ مارے گئے، ہم اپنے پروجیکٹ پہ کام نہیں کر پا رہے تھے۔ تو گوادر پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن کریں، سی پیک کے ذریعے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارے پاکستان کے لیے آتا ہے، گوادر کے لیے نہیں آتا۔ ابھی کیا ہم مدرسے انویسٹمنٹ کریں وہاں پہ، یہ رک جائیں، کیا کریں؟ نہیں، دیکھیں انویسٹمنٹ تو لوگ کر رہے ہیں ابھی تک، اس لیے کہ فیوچر پاکستان کا لیکن ڈیلیور کب کریں گے آپ ان کو؟ ہاں بات یہ ہے، اس کے اندر ہماری اپنی مجبوریاں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے، ہمیں وہاں لائٹ نہیں دی جا رہی ابھی تک، ہمیں وہاں پانی نہیں دیا جا رہا، ابھی تک ہمیں جو انفراسٹرکچر کی چیزیں وہ نہیں دی جا رہی۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں، یہ اسلام آباد سے بھی کہتے ہیں اور کوئٹہ میں بھی جا کے سی ایم وغیرہ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں یہ چیزیں مہیا کریں۔ اب سوال یہ کہ اسلام آباد پیسے ریلیز کرے گا گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے تو وہ انفراسٹرکچر بنائیں گے۔ ابھی 10 سال سے کیا بنایا ہے آپ نے؟ جو کچھ بنایا ہے چائنا نے بنا کے آپ کو دے دیا، ایکسپریس وے بھی بنا دیا انہوں نے اپنے لیے، علیحدہ ایئرپورٹ تک نکال کے دے دیا۔ آپ نے 2 3 4 روڈ بنا دیے بس، اور تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹرانسپورٹ کا وہاں کیا نظام ہے؟ بائی ایئر آپ مطلب جو اگر لوگ وہاں جائیں بس جاتی ہے بس جاتی ہے، جی۔ لیکن لیبر اگر کوئی کام کرنا جائے تو وہ تو یہاں سے اگر جائے گا تو اس کو تو بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ وہاں پر رہنے کا انتظام کرتے ہیں لوگ، ہم اپنے جیسے ہمارے پروجیکٹ پہ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں کے رہنے کے لیے اپنے پاس وہ آپ کو مہنگا نہیں پڑتی لیبر؟ مہنگا تو پڑتا ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کے لیے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کمٹمنٹ کو بھی پورا کرنا تو پڑتا ہے۔ دیکھیں اگر وہاں کراچی میں یا دوسری جگہ بھی آپ دیکھیں، پاکستان میں کی بات ہی میں کر رہا ہوں کہ جو پرانی آبادیاں ہیں وہاں پہ سب سے پہلے لیبر کالونی بنتی تھی، یاد ہے؟ اور آج تک وہ جگہیں ہیں، آپ بس میں اگر بیٹھے تو وہ کہتا ہے لانڈی میں کنڈکٹر ہاں لیبر کالونی، لیبر کالونی، کراچی یہ کی طرف لیبر گئے، اسٹاپ۔ جی۔ تو گوادر میں ابھی تک کیوں نہیں شروع کی، جبکہ گوادر جو ہے وہ آپ کا مین ہب ہے اکانومی کا؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا نا اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات یہ کہ آپ وہاں پہ لوگ، اسلام آباد وہاں پیسے نہیں دیتا۔ پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے جو پیسے تقریباً میرا خیال ہے 24 ارب روپے انہوں نے جو ہے نا فنڈ مہیا کرنے تھے، جو انہوں نے کیے تھے کہ ہم یہ پیسے گوادر کو دیں گے، اس میں سے 50% بھی پیسے ابھی تک نہیں آئے۔ 2005-4 کی بات ہے اور آج 24 ہو گئے، 20 سال تک نہیں آئے۔ آپ کسی ملک شہر کو بساتے ہیں تو وہاں انڈسٹریاں لگتی ہیں، بے شک انڈسٹریاں لگیں گی تو وہاں پہ لیبر بھی آئے گی اور پھر وہاں سے ترقی ہوگی۔ لیکن بدنصیبی کیا ہے ہماری کہ ابھی تک ہم نے تمام یعنی گوادر کے جتنے بھی بلڈر ہیں انہوں نے اور اہل گوادر نے شور مچایا ہے، ہم نے پچھلے 8-7 سال سے کہ خدا کے واسطے آپ چائنیز کو تو ایک ریلیف دے رہے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین شہر بن جائے تو اس کے لیے یہاں پہ اکنامیکل تو کچھ ریلیف دیجیے نا۔ ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ بھئی آپ اس کو یعنی جب تک کہ یہاں پہ کوئی ریلیف نہیں دیں گے نا انکم ترقی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو گوادر کو ریلیف دینا پڑے گا۔ اسپیشل اکنامک زون ان کو بنانے کے لیے کہا گیا اسلام آباد کو، انہوں نے کہا جی بلوچستان نہیں کر رہا۔ ہم نے بلوچستان آباد نے اس میں بہت کام کیا اور جتنے بھی بلڈر ہیں نا وہاں کے بڑے آباد کے چیئرمین، خاص طور پہ جو ہمارے محسن شیخانی صاحب تھے، جو اس کے لیڈر بھی ہیں نا آباد کے وہی ہیں، الطاف طائی صاحب تھے، آج کل آصف سمسم صاحب ہیں، جو بھی چیئرمین رہے ہیں نا اس سے پہلے بھی رہے ہیں، وہ فیاض الیاس صاحب تھے۔ ان لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ کسی صورت سے گوادر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ بالکل سر، گوادر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے اور آپ کو محمود احمد خان کا ایک نیا رخ بھی بتائیں گے۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گوادر کے حوالے سے، مزید ہم بات کرتے ہیں محمود صاحب سے۔ محمود صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیولپر اور بلڈر کا کام ہے یہ بڑا مطلب مصروف رہنے والا، پورا دن رات آپ بزی رہنا یہ رہنا، لیکن اس کے باوجود ادبی محفلیں ہوں، آرٹس کونسل کی تقریب ہو، اسٹار مارکیٹنگ ہو، ان سب کے لیے آپ کے پاس وقت کہاں سے آتا ہے؟ بہت شکریہ۔ میں ایک بات اس وقت رہ گئی تھی کہ ہم بلڈر جو ہے نا گوادر کے، وہ اب چاہتے ہیں کہ اس کو اسپیشل اکنامک زون کے اندر شامل کیا جائے اور ہمیں ریلیف دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کسی بھی شہر میں انڈسٹری لگاتے ہیں تو وہاں آپ ریلیف تو دیں گے نا کچھ۔ بالکل۔
پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ گوادر میں ابھی تک ہمیں اسپیشل اکنامک زون نہیں کر کے دیا جا رہا ہے اس کو. آباد کے لوگوں سے لوگوں نے بلوچستان گورنمنٹ سے اس کو اپروو کرا لیا. ٹھیک ہے. اپروو کرانے کے بعد اسلام آباد میں دے دیا گیا اور وہ اسلام آباد اس کو ابھی تک نہیں کر رہا. جب آپ کسی جگہ کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ آپ کو ریلیف دینا پڑتا ہے. وہ ریلیف دینے ہوگی کوئی ہے نہیں. اب وہاں انڈسٹریاں کیسے لگیں؟ انڈسٹریاں لگیں گی تو شہر آباد ہوں گے نا. بالکل. انڈسٹریاں لگ نہیں رہی. لوگوں نے اپنے پلاٹ 10 سال سے لے کے رکھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے اپنے کئی پروجیکٹ ہیں. وہ ابھی ایئرپورٹ بننے کے لیے جا رہا ہے. وہاں ہمیں تمام انفراسٹرکچر چاہیے. لیکن اب اس کے لیے ہماری کوشش ہے. چائنیز کو آپ سب کچھ دے رہے ہیں. چائنیز ہمارے بھائی ہیں. ہمیشہ چائنا نے پاکستان کی مدد کی ہے. لیکن وہ اپنی ساری چیزیں چائنا سے لے کر آتے ہیں. اچھا, وہ آپ سے کوئی چیز پرچیز نہیں کر کچھ نہیں لیتے. لیکن چلو بھائی وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں نا سب کچھ. لیکن میرے ملک کے لیے تو مجھے تو کوئی چیز دے دو جو میں یہاں سے کراچی, لاہور, اسلام آباد کا جو بلڈر ہے جو وہاں پہ جائے کیوں جائے, یا اس نے جو پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے اس پروجیکٹ کی اس کی جو ڈیلیوری دینی ہے, پلاٹ دینے ہیں, فلیٹ دینے ہیں, وہ کب کیسے دے گا جب تک کہ آپ انفراسٹرکچر نہیں دیں گے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پھر اسلام آباد کے جو پلاننگ ڈویژن ہے اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بار بار کروں گا کہ بھئی آپ اس پہ غور کریں اور اسپیشل اکنامک زون کے آرڈرز ایشو کریں. تب گوادر ترقی کرے گا, ورنہ گوادر ایسے ہی رہے گا. پورٹ بھی جس طریقے سے چل رہا ہے وہ ابھی تک اتنا نہیں چل سکا جتنا چلنا چاہیے تھا. جو سی پیک کی روح ہے نا اس تک ہم نہیں پہنچے ابھی تک. بس نام ہے گوادر کا, نام ہے کہ سی پیک آئے گا. سی پیک امید ہے اور انشاءاللہ یہ کامیابی پہ جائیں گے ہم اور ترقی کریں گے. اب ہمیں امید زیادہ اس لیے کہ یہ ایئرپورٹ بن جائے گا, نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو یقیناً کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا اور امید پہ دنیا قائم ہے. امید پہ دنیا قائم ہے. ساکنان کے کیا معنی؟ اس شہر کے رہنے والے تمام لوگ ساکنان کہلاتے ہیں. اچھا. ایک عالمی مشاہرہ 1989 کے اندر جب کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے تو یونیکیرین کراچی یونیورسٹی کی کے جو طالب علم تھے انہوں نے ایک بنائی تھی یونیکیرینس. اس کے تحت انہوں نے کہا کہ شہر کی فضا کو بدلوں کے لیے ادبی محافل کی جائیں. تو ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا اور وہ مشاعرہ 1989 سے آج 2023 ہو گئے, 27 سال, اور کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. سال اس میں بیچ میں 2 مرتبہ ایک دفعہ بارش ہو گئی تھی, ایک دفعہ ایک رات پہلے کوئی کراچی میں کوئی ایسی چیز ہو گئی تھی, 2 نہیں آ سکے, اور کووڈ کی وجہ سے مشاعرے نہیں ہوئے, ورنہ کنٹینیوسلی مشاعرے ہوتے ہیں. اور اس کے سربراہ تھے حضرت عباس ہاشمی صاحب, سید صفوان اللہ صاحب, جسٹس حاذق الخیری صاحب. یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اس تنظیم کو بنایا تھا. میں اس کا پارٹ ہوں پہلے دن سے, اور مجھے اپنے بزرگوں نے یہی سکھایا کہ میں اپنے جو سینئرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھوں, ادبی محافل میں بیٹھوں, ان سے ادب سیکھوں. آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے اپنے بزرگوں سے, اور ادبی محفلوں میں بیٹھنے کا مجھے شوق ہمیشہ سے رہا ہے. تو میں ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ان ٹچ رہا پہلے دن سے آج تک. اب انہوں نے کوئی یہ تنظیم جو ہے نا کو لے کے میں چل رہا ہوں, اور اس تنظیم کی سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مشاعرہ ہم کراتے تھے. 40 سے 45 ہزار آدمی ہوتے تھے اس میں. اچھا. اور نیشنل اسٹیڈیم میں ہوتا تھا, نیشنل اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں ہوتا تھا وہ. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کچھ اندر سے بن گیا, بلڈنگ وغیرہ کی بھی مسائل ہوئے, اور وہ اب ہم باہر کرتے ہیں. آج کل ہم پچھلے 4-5 سال سے سیوک سینٹر میں کر رہے ہیں. جو ماشاءاللہ یہ آپ کی بک بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں, ناظرین کو بھی اپنے دکھائیں کہ قائد کی تصویر بھی اس پہ بنی ہوئی ہے, قائد اعظم کی, اور یہ ایک کتاب ہے عالمی مشاعرے کی, جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے 27واں عالمی مشاعرہ ہے یہ. تو یہ ایک ایسا مشاعرہ ہے کہ کراچی کا رہنے والا ہر شہری جو ہے اس مشاعرے میں شرکت کا خواہش مند ہوتا ہے, جس کا تعلق ادبی گھرانے سے ہے, اور یہ محمود صاحب بھی اس کا ایک پارٹ ہے. آرٹس کونسل کی سیاست میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے, جس کو چاہتے ہیں اوپر لے آتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں. نہیں دیکھیں, نہیں کوئی کردار تھا میرا, اب تو کوئی کردار نہیں ہے. نہ کوئی کسی اپنے لوگ جو کام کرتے ہیں اس کے لحاظ سے, جو وہاں وقت دیتے ہیں اس کے لحاظ سے. مطلب آپ نے ان کو منسٹر بنا دیا تو کردار ختم ہو گیا؟ نہیں, میں یہ بات نہیں کہ میں نے منسٹر بنا دیا. وہ اس آدمی میں ایک صلاحیت و قابلیت موجود ہے, اور انہوں نے آنے کے بعد یہ ثابت بھی کر دیا ہے پچھلے 10 سال سے کہ آرٹس کونسل کے اندر احمد شاہ صاحب نے بہت کام کیا. اور اسپیشلی اگر میں آپ سے کہوں کہ جو اردو کانفرنس ہوتی ہے وہ اس پاکستان کی ایک پہچان بن گئی ہے. ابھی میں نے بھی دیکھا, میں نے لاہور میں کیا زبردست کانفرنس ہوئی, کشمیر میں بہت اچھی ادبی یہ جو عالمی کانفرنس ہوتی ہے بہت اچھی رہی.
اور ابھی سکر میں انہوں نے کی. سکر کا تو جواب نہیں تھا, اتنی پبلک ہو چکر میں پہلی دفعہ ہوئی. پہلی دفعہ ہوئی. اوکے. تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں نا جس سے آپ ایک اچھا پیغام دیتے ہیں. جو چار روزہ ہونے لگی ہے نا ماشاءاللہ, تو پورے دنیا کی نگاہیں جو ہے نا اس آرٹس کونسل پہ آتی کیونکہ ہمارے ملک میں تو اس طرح کی ادبی ایکٹیویٹیز بالکل نہ ہونے کے ہیں. برابر تو ہے. یہ واحد ادارہ ہے نا, آرٹس کونسل اب واحد ادارہ رہ گیا ہے. اب اس کی وجہ سے اور لوگ بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ اس کی جو ایک اپنی وہ ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جاتا ہاں اچھا, اس کے اندر تمام جو مندوبین ہیں وہ پوری دنیا سے آتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. ایران سے بھی آتے ہیں, جہاں جہاں سے اچھے شعراء ملتے ہیں, ادبی لوگ ملتے ہیں, کتابوں کی رونمائیاں ہوتی ہیں. ایک فیسٹیول ہوتا ہے نا, وہ چین بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں ہاں, چار دن کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے, لیکن وہ بہت محنت کی جاتی ہے. اس میں باقاعدہ 3 مہینے 4 مہینے سے پہلے ہوتی ہے. احمد شاہ صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے آرٹس کونسل کو, کراچی آرٹس کونسل کو پورے پاکستان کی ایک کونسل بنا دی. اس میں کوئی شک نہیں. اب میں آتا ہوں میں اپنے مشاعرے کی طرف, کہ یہ اس مشاعرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انڈو پاک سے بھی, یعنی انڈیا سے بھی شاعر آتے رہے اور پورے دنیا سے مشاعر آتے ہیں. اور اس تنظیم کے ذریعے ہم نے ایسے ایسے لڑکوں کو بھی انٹروڈیوس کرایا کہ جو آج وہ بڑے شاعر بن گئے ماشاءاللہ سے. اور یعنی ہمارے پیرزادہ قاسم صاحب جو ہے نا, وہ اس کے ایک طریقے سے سربراہ ہیں. وہی ہمارے شاعروں کا سلیکشن بھی ہم انہی کے ذریعے کرواتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلی دفعہ ایک کام کیا جس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, کہ میں نے اپنے سینئر اساتذہ جو ہیں, شاعر ہیں, سحر انصاری صاحب ہیں, پیرزادہ صاحب ہیں, انور شعور صاحب ہیں, جاوید صاحب ہیں, محمود شام صاحب ہیں, اور بڑے نام ہیں سر. یہ سارے لوگ جو ہے نا اسٹیج پہ ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف رکھیں. اور کراچی کے 38 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو میں نے کہا آپ سنیں, اور آپ مجھے اس میں سے 2-3 لڑکے دیجئے جو عالمی مشاعرے میں پڑھا جائے. تو اس ذوق و شوق سے جو نئے نوجوان لوگ تھے نا, انہوں نے جو وہاں کلام پیش کیا, اور اتنے خوش تھے کہ آج ہمارے سامعین یہ وہ لوگ ہیں جو اساتذہ ہیں. سحر انصاری صاحب تھے, انور شعور صاحب, پیرزادہ صاحب, یہ اساتذہ ہیں نا ہمارے ملک کا. ان لوگوں نے پھر وہاں سے ہم نے 2 لڑکے جو ہے نا مشاعرے میں رکھے. اس کے علاوہ انڈیا سے تمام بڑے شاعر, اس میں ایک لسٹ موجود ہے, تمام بڑے شاعر جو ہیں وہ یہاں آ چکے ہیں. امریکہ سے, یورپ سے, فرانس سے, دبئی سے, جرمنی سے, یہ شعراء اکرام یہاں آتے ہیں. اور ہم ایک رات کو جیسے 9 بجے شروع کرتے ہیں اور صبح 5 بجے تک وہ مشاعرہ رہتا ہے, صبح 5 بجے تک. اور اب تعداد کم ہو گئی ہے اس لیے کہ اس موبائل نے ہماری بہت ساری چیزیں چھین لی ہم سے, لیکن آج بھی 15,000 آدمی افراد ہوتے سر. ہیں. ایک پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اسی ایک مجھے بتائیں کہ اسٹار مارکیٹنگ سے آپ کا لنک ہے, اشتہارات, اس میں زیادہ پروفٹ ہے یا بلڈر ڈیولپر؟ دیکھیے کچھ شوق کیے جاتے ہیں نا, کچھ شوق کی چیزیں ہوتی ہیں. اسٹار مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ ہی مینل ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, جو ایک اسٹار مارکیٹنگ کے واسق نعیم صاحب ہیں, وہی اس کمپنی کے چیئرمین بھی ہیں. دونوں کمپنیز کے چیئرمین وہی ہیں, اور انہی کی زیر نگرانی یہ چل رہا ہے. تو اسٹار مارکیٹنگ الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹنگ کمپنی ہے. بالکل. یہ ہم نہیں کہتے, لوگ کہتے ہیں. مطلب اگر میں کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہوں, اگر اسٹار مارکیٹنگ نے اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کری تو وہ تو بکتا ہی نہیں. ہاں, اور الحمدللہ ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ آج تک بنائے ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے. ہم پہلے بہت زیادہ جانچ پڑتال کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کی, بڑے سوال جواب. بہت سارے بلڈر ہم سے اس بات پہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی انکوائریز بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین بلڈر ہمارے پاس آئے اور ہم اس کی مارکیٹنگ کریں. جو اسٹار مارکیٹنگ ایڈورٹیزمنٹ چلاتے ہیں تو ہم آنکھ بند کر کے لے لیں وہ؟ نہ ہم لیتے ہی نہیں نا اس پروجیکٹ کو. نہیں, آپ کے اسٹار مارکیٹنگ سے اگر ایڈ چل رہا ہے, ہاں, اٹ مینس کہ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. تمام چیزیں موجود ہیں, اس کا ہم اس کی گارنٹی بھی لیتے ہیں, انشورنس بھی دیتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں, ہم اس کی تمام چیزیں خود بھی دیکھتے ہیں نا, کہ انہوں نے 3 سال کا وعدہ کیا ہے, یہ 3 سال میں پورا. ہم ان سے بھی کمٹمنٹ لیتے ہیں. ہمارے ایگریمنٹ بہت ٹائٹ ہوتے ہیں, اس لیے ہم ہر جگہ نہیں کرتے. ہمارے اپنے جتنے بھی پروجیکٹ آئے ہیں, میں آپ کو نام لے کے بتائیے, میں کہتا ہوں اسلام آباد میں اگر کبھی کسی نے گلبرگ گرین دیکھا ہو تو جا کے دیکھ لے کہ اس کی کیا 10 سال کے اندر قیمتیں کہاں سے کہاں گئی ہیں. پھر وہاں دیکھیے جو وہ بلڈر کامیاب ہوتا ہے جو ڈیلیوری دیتا ہے. جن لوگوں نے ڈیلیوری نہیں دی وہ ناکام ہو جاتے ہیں. وقتی فوائد تو لے لیتے ہیں نا آپ, لیکن ہمارے ساتھ جن لوگوں نے بھی کام کیا, جن لوگوں نے ڈیلیوری دی ہے,
ہم ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے بلڈروں میں شمار بھی ہو جاتے ہیں. اصل وجہ یہی ہے. اور اس میں ہمارے ایک آدمی کی تھیم ہوتی ہے نا, واسق نعیم صاحب کی ایک تھیم ہوتی ہے کہ اس پروجیکٹ کو ایسے لے کے جانا ہے. اس لیے آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت جو ہے چینلوں پہ اور اخبارات میں نظر آتے رہتے ہیں, تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں جو چیئرمین کی تھنکنگ ہے کہ بھئی اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے, تو وہ اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور کامیابی دیتے ہیں. ان کی بڑی محنتیں ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے. ناظرین, محمود احمد خان سے بہت ساری باتیں کرنی تھی, بہت سارے سوال پوچھنے تھے, بہت سارا علم لینا تھا, لیکن کیونکہ وقت کی نزاکت اور کمی کی وجہ سے ہمارے لیے یہ کرنا پاسبل نہیں ہے. بہت اچھی باتیں بتائی ہیں, خاص طور پہ گوادر کے حوالے سے کہ جو لوگ گوادر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل جائیں. ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے وہ تیار ہے اور اس سال اس کی اوپننگ بھی ہو رہی ہے. انفراسٹرکچر کی بھی بات چل رہی ہے. اپروول جو ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ نے دے دی ہے, صرف اس کی اپروول اسلام آباد سے آنی باقی ہے. وہ بھی انشاءاللہ جو آباد محنت کر رہا ہے محمود صاحب اور دیگر جو مخلص لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی آگے بڑھے, ان کی محنتیں, ان کی کوششیں, ان کی کاوشیں رنگ ضرور لائیں گی. آپ لوگ انویسٹ کریں, ایک دفعہ جا کے گوادر ضرور دیکھیں, اور انشاءاللہ پاکستان گوادر سے ترقی کرے گا, ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اور آپ لوگ بالکل بھی اس حوالے سے نا امید نہ ہوں, پاکستان کی ترقی کے لیے حوالے سے ہمیشہ پر امید رہیں, اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.